السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص گزرا ہے بڑا مشہور، اس کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ ہوا نہیں ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کئی جگہ اپنا انٹرویو وغیرہ دیا اور کئی جگہ لکھا بھی یہ بات، اور یہ بات وہ کہتا تھا کہ میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ جو 60-70 سال میں مر جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا اتنی جلدی مروں۔ اس کے لیے اس نے کہا میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، اور 150 سال کے بعد بھرے مجمع میں میں ایک گانا وانا گاؤں گا، اور میری خواہش یہ اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ نہیں، بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اور بندہ جب کوشش کرے، محنت کرے تو وہ زندگی بڑھا سکتا ہے۔ یہ اس کا اپنا کانسیپٹ تھا، اور یہ بہت دفعہ اس نے کئی دفعہ کہا۔ کرتا یہ تھا وہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 درجن ڈاکٹر، یعنی 12 ملک کے ماہر ترین ڈاکٹر اپنے ساتھ اس نے ہائر کر لیے تھے، خرید لیے تھے، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے۔ اگر اس کو ذرا سی کھانسی بھی آئے یا چھینک بھی آ جائے تو اس کو معائنہ کرتے، بی پی کیسا ہے، بی پی اگر لو ہو یا ڈاؤن ہو تو فوراً بی پی اس کا نارمل کر دیں، شوگر میں کوئی مسئلہ ہو شوگر کو نارمل کر دیں، کوئی اس کو تھکن ہو تو کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دیں کہ تھکن ختم ہو جائے۔ یعنی بالکل اس کو بالکل ایسا رکھتے تھے کہ کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی کمی نہ آنے دے، اس کے جسم کو بالکل مینٹین کر کے رکھے۔ یہاں تک کہ جب وہ سوتا تھا تو اس کے بارے میں وہ سوتا بھی اس جگہ اس طرح تھا کہ آکسیجن ٹینٹ لگایا ہوا تھا، کہ ایسا نہ ہو سوتے ہوئے کہیں سانس کا کوئی مسئلہ ہو، سانس اوپر نیچے ہو جائے، نہیں، آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا کہ ہر وقت آکسیجن اس کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی ملتا تھا تو اس کے بارے میں کبھی بھی اس نے بغیر دستانے کے، بغیر گلفز کے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ ہاتھ بھی ملاتا تھا تو پہلے گلفز پہنتا تھا تاکہ کسی کا جراثیم مجھے نہ لگے، اگر کوئی بیمار ہو ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی بیماری لگ جائے۔ اسی طرح جب وہ محفل کسی بھی اپنے اس کانسرٹ وغیرہ میں جاتا تھا گانا وغیرہ گانے تو ماسک لگا کے جاتا تھا تاکہ کوئی جراثیم مجھ پہ نہ آئے۔ اتنی کوشش کی، بتانے کا مقصد ہے، اور اتنی خواہش اور اتنی جستجو کہ کسی طرح بھی میں 150 سال تک جیوں گا۔ اللہ اللہ! اب اس کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ صرف 50 سال اور کچھ مہینے میں 2009 میں 1958 میں پیدا ہوا تھا غالباً، اور 2009 میں مر گیا، 50 سال اور کچھ دن جی کر۔ اللہ اللہ! اچانک نہ اس کو ڈاکٹر بچا سکے، نہ اس کو وہ آکسیجن ٹینٹ بچا سکا، نہ اس کو وہ احتیاطیں بچا سکی، نہ وہ علاج بتا سکا، نہ وہ خواہش بچا سکی، نہ وہ آرزو تمنا جو اس کی تھی، کچھ بھی نہیں بچا سکا، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ وہ بے خبر تھا، وہ سوچتا تھا نہیں، شاید میں چاہوں گا تو جی جاؤں گا، حالانکہ تو رب چاہتا ہے تو بندہ جیتا ہے، رب نہ چاہے کوئی ایک سانس نہیں لے سکتا بغیر اس کی مرضی کے۔ جب سانسیں پوری ہو گئیں تو بس انسان کا نظام ختم۔ جو رات اللہ نے قبر میں رکھی ہے وہ رات بندہ باہر نہیں جی سکتا، اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ خیال رکھیں، جو رات قبر میں جانی ہے وہ ضرور جانی ہے۔ جس طرح ایک مائیکل جیکسن اتنی کوشش، اتنی احتیاط، اتنا علاج، اتنا مال دولت اور تمام ریسورسز خرچ کرنے کے بعد بھی جانا اس کو قبر میں پڑا اور جلدی چلا گیا۔ وہ تو یہ کہتا تھا میں 60، 70 اور 80 سال میں بھی مرنا نہیں چاہتا، اللہ نے 50 سال میں موت دے دی۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے کا ہوتا ہے تب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی زندگی دینی ہے، کب مرنا ہے، کب اس کا رزق دیا جائے گا، کہاں رزق دیا جائے گا، یہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے، یہ سب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو بے خبر تھا، اس نے سوچا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، ہمیں بھی چاہیے موت کی تیاری کریں، کیا پتہ کون سی رات ایسی ہو کہ ہمیں قبر کے لیے لکھ دی گئی ہو اور ہم دنیا میں مگن ہیں، ہم گناہوں میں مگن ہیں، ہم نافرمانی میں مگن ہیں، لیکن پتہ چلے اچانک آنکھ کھلے تو قبر میں کھلے گناہ کرتے کرتے، اس وقت کیا کرے گا بندہ؟ تو جب تک زندگی ہے، سانسیں ہیں، اس کی قدر کریں، اور یہ سانسیں اللہ رسول کی اطاعت میں گزار دیں تو قبر اچھی ہوگی، کیونکہ موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، کیونکہ جتنے آئے سبھی کا یہی حشر ہے، اور منزل تیری قبر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ قبر سے بچ جائے، اور یہ جو تو طے کر رہا ہے یہ 2 دن کا سفر ہے، بس ختم 2 دن بعد۔ اس دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی کب ختم ہو جائے پتہ نہیں، اس سے پہلے تیاری ضرور کریں ورنہ پھر پچھتانا پڑے گا بندے کو۔